معاملات میں داڑھی ٹوپی نہیں دیکھی جاتی، معاملات میں تو غیر مسلم سے بھی معاملہ کر سکتے ہیں آپ. بندہ کیا ہونا چاہیے؟ کلیئر ہونا چاہیے. نکاح کے معاملے میں دینداری بھی دیکھنی چاہیے. بزنس کے معاملے میں سب سے پہلے کیا دیکھنے چاہیے؟ بزنس جب کر رہے ہیں تو داڑھی بعد میں اور ایمانداری پہلے، کیونکہ قرآن مجید نے اہل کتاب کے بارے میں جو غیر مسلم ہیں، یہودی اور عیسائی، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان میں دو طرح کے لوگ ہیں. من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک، کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر 1 دینار بھی تم نے ان کو دے دیا تو تم ان کے گھر پہ دروازے پہ کھڑے رہو گے مگر وہ پیسے واپس نہیں کرے گا. یہ غیر مسلموں کی بتا رہے ہیں اللہ. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور کچھ ایسے ہیں سونے کا پہاڑ بھی دے دو گے نا تو ایسا معاملات میں صاف ہے خود آ کے پہنچائے گا تمہارے پاس کہ بھئی فلاں تاریخ تک میں نے آپ سے یہ قرضہ لیا تھا یا کاروبار کے لیے پیسے لیے تھے، یہ ڈیٹ کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس ڈیٹ پر آپ کو میں پہنچا دوں گا. یہ دیکھیں وہ ڈیٹ آ گئی ہے، وہ ٹائم آ گیا ہے، یہ آپ کی رقم. غیر مسلموں میں بھی ہیں ایسے. تو جب کافر کے ساتھ معاملات میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری میں ہے، سارے کافر برے، یعنی پیسوں کے معاملے میں سارے برے نہیں ہوتے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کردار کا یا پیسوں کے لین دین میں اچھا ہونا، اس کا تعلق داڑھی اور ٹوپی سے نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پھر تقوی کا فائدہ کیا ہوا؟ داڑھی بھی رکھ لی، ٹوپی بھی پہن لی اور لباس بھی شریعت کے مطابق، تو اس کو تو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے نا. پھر اسلام کو فالو کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر اسلام میں خیر تو نہ ہوئی نا. پھر تو یہ خیریں تو غیر مسلموں میں بھی ہیں، اسلام میں بھی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک داڑھی رکھی جاتی ہے اللہ کے خوف سے. اللہ کے خوف سے جب رکھی جائے گی تو پھر ہر جگہ اس خوف کا مظاہرہ ہوگا. اور ایک رکھی جاتی ہے، اس کی یوں میں مثال دوں کہ داڑھی والے چور نہیں ہوتے مگر چور بھی داڑھی، بولو نا بھائی، رکھ لیتے. مدرسے کے طلبہ خراب نہیں ہوتے مگر خراب لوگ مدرسوں میں داخل ہو جاتے ہیں. مولوی برے نہیں ہوتے مگر برے لوگ مولوی بن جاتے ہیں. بلکہ آج کل تو بن بھی نہیں رہے، لیبل لگا لیتے ہیں، بنے بھی نہیں ہوتے. صرف لیبل، کیا کس کوئی جا کے دیکھتا تھوڑی ہے کہاں سے پڑھا ہے کیا پڑھا ہے. آپ کچھ بھی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لو، آپ اپنے نام کے ساتھ جتنے چاہے مفتی لگا لیں اور جتنے چاہے دامت برکاتم لگا لیں، کوئی پوچھنے والا، کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. جتنے چاہیں مفتیوں کی لائن لگا لیں، جتنے چاہیں. میرے تو اب کچھ دوسرے ملکوں میں سفر بھی ہوئے تو بعض ممالک ایسے ہیں جہاں کے مفتی اعظم کو دیکھ کے انسان کہتے ہیں اللہ کی پناہ، اس کو مفتی اعظم کس نے بنایا. ابھی ہانگ کانگ میں گیا تو وہاں کے مفتی اعظم حضرت مفتی ارشد صاحب بڑے ذی استعداد عالم ہیں، کوئی اچھے آدمی الحمدللہ مفتی بن گئے وہاں پہ حکومتی سطح پہ. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اب انڈیا پاکستان سے مولوی بڑی تعداد میں امپورٹ ہو رہے ہیں، اور وہ مولوی ہیں جو اوریجنل مولوی، بولو بھائی، نہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے کسی ریلیٹیو کو ہانگ کانگ کا ویزا دلوایا، کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کو. یہاں آ کے انہوں نے داڑھی، پگڑی اور ایک مسجد کی امامت اور اپنے آپ کو یہ شو کیا کہ میں کیا ہوں، مولانا. اور مولانا پر تو بریک لگتی نہیں، جب جھوٹ بولنا ہے تو پھر تمیز سے بولو. تو پھر کیا ہوں میں؟ مفتی. اعظم کا لفظ لگنا باقی ہے ابھی. تو کچھ دنوں کے بعد ہانگ کانگ میں ہول سیل کے حساب سے مفتی اعظم ہوں گے. مفتی اعظم کا مطلب سب سے بڑا مفتی. تو سب سے بڑے، سب سے بڑے چھوٹے بڑے کوئی، سارے کتنے سب سے بڑے ہی ہیں سارے، چھوٹا تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. تو میری عادت ہے تھوڑی سی چٹکلے کی. وہ بھی ہانگ کانگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پٹھان بڑا ہا کر کے ہنس رہے تھے. تو ویسے تو میں ان کو سمجھاؤں گا بھائی تھوڑا تمیز سے ہنسا کرو، یہ کوئی اچھا، لیکن بیچارے کی ایک نیچر تھی وہ اس طرح سے ہنسنا. تو وہ ایک صاحب آئے بڑے اونچے قد کے ملنے کے لیے. تو میرے سامنے ان کا کسی نے تعارف کروایا کہ یہ صغیر بھائی ہیں. میں نے کہا صغیر ہو کے اتنے کبیر ہیں؟
تو میری تو مزاح کی تھوڑی عادت ہے, ایک دم میرے میں نے کہا صغیر ہیں یہ, صغیر ہو کے اتنے کبیر ہیں. تو وہ پٹھان بیچارہ بیٹھا ہوا تو آ کر کے ایک دم اس کی ہنسی نہیں, کہہ رہا یار مفتی صاحب پتہ نہیں ایک دم کیا لے آتے ہو مارکیٹ میں. تو میں انتظار کر رہا تھا ابھی یہ چپ ہو تو میں اگلا چٹکلا چھوڑوں, کیونکہ ابھی یہ اتنا زور سے ہنس رہا ہے, ایک دم چٹکلا ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پھیپڑے ہی پھٹ جائیں ایک دم دھڑام کر کے. ٹھیک ہے نا, تو یہ تھوڑا سا نارمل کنڈیشن میں آئے گا. تو پھر میں تو جب میں نے کہا کہ صغیر ہو کے اتنے لمبے, وہ بے زور سے ہنسا. تو جب چپ ہوا میں نے کہا اگر کبیر ہوتے تو کیا حال ہوتا, اگر ان کا نام کبیر بھائی ہوتا تو یہ کہاں تک پہنچتے. شکر ہے یہ کیا ہیں, صغیر ہیں, صغیر میں اتنے اونچے ہیں, تو کبیر ہوتے تو کہاں پہنچتے. تو وہ میں اس بیچارے نے بڑی محبت دی, بڑا ساتھ ساتھ رہا, اس کو میں سمجھاؤں گا ٹھیک ہے کہ بھائی تھوڑا سا کیا کر کے, تھوڑا سا کنٹرول. لیکن وہ ایک نیچرل جو ہنسی ہے, جو نیچرل وہ مزہ اس میں آتا ہے. وہ مجھے کہنے لگے کہ میں جب ہنستا ہوں, آپ کے بیانات کہہ رہے تھے سنتا ہوں ہنستا رہتا ہوں, تو کہہ رہے وہ اتنا مزہ آتا ہے اس میں کہ وہ مجھے ہنسی آتی ہے. تو پڑوسی آ کے دروازہ نوک کر کے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو بھائی, وہاں تو پولیس بلا لیتے ہیں نا کہ یہ بہت زور سے ہنس رہا ہے یا بول رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں ان کو میں پھر بتاتا ہوں یہ سن رہا ہوں, اور پھر ہنستا ہوں, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہنستے رہو. وہ اس کی ہنسی سے لوگوں کو مزہ بہت آنے لگا. لا الہ